امراتن صداقن واللہ یعلم منہ انہ لا یرید اداءہ الیہا فغرہا باللہ واستحل فرجہا بالباطل لک اللہ عز وجل یوم القیامت وہو زان۔ استغفر اللہ پڑھ لیجیے۔ حضور فرماتے ہیں نکاح کے موقع پر بندے نے کہا کہ میں تجھے اتنا حق مہر دوں گا، پھر اس کے دل میں ہے کہ نہیں میں نے کو نہیں دینا، نکاح کر لیتا ہوں دینا کوئی نہیں ہے، کہہ دیا دوں گا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس نے اللہ کے نام پر اس عورت کو دھوکہ دیا، اور وہ جب قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں آئے گا تو بدکاری کرنے والوں میں اس کا شمار ہوگا۔ استغفر اللہ العظیم۔ ابھی ہم کئی مرتبہ جاتے ہیں نا تو کہتے ہیں جی یہ 10,000 لکھ دیں جی، 5,000 لکھ دیں جی ابھی دیں گے، اور 4 لاکھ لکھ دیں جی۔ بھئی یہ 4 لاکھ کا کیا تصور ہے؟ ابھی دو نا 4 لاکھ نکالو۔ مہندی کی رسم پہ کتنے خرچ کر رہے ہو؟ تیل کی رسم پہ کتنے خرچ کر رہے ہو؟ جو میرج ہال میں گانے بجانے والا بٹھایا ہوا ہے اس کے کتنے لاکھ ہیں؟ ویڈیو والے کے کتنے لاکھ ہیں؟ تو جس دلہن کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے اس کے لیے صرف 5,000 تمہاری جیب میں رہ گئے۔ کچھ تو غور کرو یار۔ اچھا اب سمجھیں، ایک روایت میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی السنن الکبریٰ سے کہ حضور نے فرمایا، ایک بار فرمایا کم از کم 10 روپے۔ اب ہم سارے لوگ 10 پہ ہی آ کے گر گئے۔ جیسے آج کل روزے کا فطرانہ ہے، گھر میں ہم لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، جب فطرانہ دینا ہوتا ہے تو 2 کلو آٹے پہ آ جاتے ہیں۔ جو بندہ 30-35 ہزار تنخواہ لیتا ہے وہ بھی 2 کلو آٹا دے، اور جس کے مہینے میں 3-4 کنٹینر باہر کے ملک جاتے ہیں اور ایک کنٹینر سے 15-20 لاکھ روپے بچت آتی ہے، وہ بھی 2 کلو آٹا دیتا ہے۔ یار کوئی خدا کا خوف، کوئی عدل اور انصاف کا دامن تو لینا چاہیے۔ میرے پیارے دوستو، خلاصہ اب یہ سارے حوالے میں نے رکھ دیے، خلاصہ کیا ہے؟ یہ 10 درہم کا اور یہ لاکھوں روپے جو دیے جا رہے ہیں، میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ اس ساری جو دلیلیں آپ نے سنی ہیں، جو واقعات آپ نے سنے ہیں، میں آیت بھی پڑھ دیتا ہوں قرآن شریف کی، سورہ النساء کی آیت نمبر 20 ہے، توجہ فرمائیے۔ اللہ رب ذوالجلال فرماتا ہے وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا۔ اے مردو، اے خامدو، اگر تم بیوی کو طلاق دے کر کوئی اور بیوی لانا چاہو تو پہلی بیوی کو جو خزانہ تم نے حق مہر میں دیا تھا وہ اس سے واپس اب نہ لو جب تم طلاق دو۔ جب بیوی طلاق کا مطالبہ کرے تو پھر اس سے لے لو، جب خاوند طلاق دے تو پھر نہ لے، پھر نہ لے۔ کیا؟ قنطارن، خزانہ۔ تو خزانہ 10 روپے ہوتا ہے، بولیے 10 روپے کو خزانہ کہتے ہیں؟ بھئی خزانہ تو لاکھوں کروڑوں کا ہوگا نا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں خزانہ فرما رہا ہے کہ جو خزانہ تم نے دیا تھا، تو یہ 5,000 کو کون خزانہ کہے گا؟ اب پھر نتیجہ کیا نکلا ہے ساری آدھے گھنٹے کی گفتگو کا؟ اب آپ نے توجہ رکھنی ہے۔ نتیجہ یہ ہے میرے دوستو، یہ جو 10 درہم فرمایا گیا، جو کم از کم 3 تولے چاندی کا وزن بنتا ہے، کہ اس سے کم جانے کی اجازت نہیں۔ میں 2 مثالیں دیتا ہوں۔ میں دکان پہ گیا یہ چشمہ لینے کے لیے کہ اس کے بغیر میں پڑھ نہیں سکتا۔ کتنے کا ہے جی؟ اس نے کہا جی یہ 1500 کا ہے۔ میں نے کہا نہیں جی 500 دیتا ہوں۔
اس نے کہا نہیں جی 1450 ہو جائیں گے۔ میں نے کہا نہیں، میں 500 سے زیادہ نہیں دے سکتا۔ اس نے کہا حضرت صاحب مفتی صاحب یہ چشمہ ادھر رکھ دیں، اب آخری بات یہ ہے کہ 1200 سے کم 1 روپیہ بھی نہیں کروں گا، آپ کی مرضی، آپ نے لینا تو لے لے، نہیں تو ٹھیک ہے، میں 1200 سے کم نہیں دوں گا۔ جو میرے نبی نے فرمایا نا 3 تولے چاندی، اس کا مطلب ہے کہ 3 تولے سے نیچے جانے کی اجازت نہیں ہے، اوپر جہاں تک جاتے ہو جاؤ۔ ایک تو مثال یہ ہے۔ دوسری 10 درہم اور 500، اس کا مسئلہ میں حل کر دیتا ہوں۔ اس سارے کا خلاصہ یہ نکلتا ہے، جو حوالے آپ نے سنے، کہ وہ دولہا جو زکوٰۃ لے کر روٹی کھاتا ہے، توجہ، جو دولہا یا دولہے کا والد زکوٰۃ کا حقدار ہے، فطرانے کا حقدار ہے، ایک وقت اس کی روٹی پکتی ہے، دوسرے وقت نہیں پکتی، وہ جب شادی کرے تو 3 تولے چاندی کم از کم اس کی رقم دے، اور جو بندہ کھاتا پیتا ہے وہ اپنی مالی حیثیت کے مطابق حق مہر ادا کرے۔ اب سمجھ آئی؟ اب ہم جاتے رہتے ہیں میرج ہالوں میں، دوستوں سے معلومات ہوتی رہتی ہیں، کتنا بل بنا ہے جی صرف کھانے کا، کھانا ایک آئٹم ہے، بس جی 10 لاکھ بنا ہے، معمولی ہے 10 لاکھ۔ بھئی صرف کھانے کا ایک وقت کا آپ کا 10 لاکھ بل بنا ہے، باقی تیل کا، مہندی کا، ڈی جے کا، ڈھول والوں کا اور کپڑوں کا، باقی تو اخراجات ان گنت ہیں۔ تو آپ کہہ لیں کہ 40 سے 50 لاکھ روپے، ایک عام بندے کی میں بات کر رہا ہوں، 40 سے 50 لاکھ روپے آپ نے خرچ کیے، اور جب حق مہر کی باری دلہن کی آئی تو آپ نے کہا جی عشری 5000 لکھ دیں جی۔ کیا تماشا ہے، کیا مذاق ہے دلہن کے ساتھ؟ کیا آپ غریب ہیں؟ کیا آپ 3 تولے چاندی کے آپ کے اوپر آ گئے؟ بھئی یہ ساری گندی رسمیں جو شادی کے نام پر اسلام کا جنازہ نکالنے کے لیے ایجاد کر لی گئی ہیں، آپ ان میں سے کوئی رسم چھوڑ نہیں سکتے، وہ چھوڑیں، اور جو اصل خرچ ہے جسے حق مہر کہا جاتا ہے وہ ادا کریں۔ اور بھائی اگر آپ وہ رسم نہیں چھوڑ سکتے، آپ مجبور ہیں خواتین کے ہاتھوں سے، تو میرے محترم بھائی پھر جیسے باقی اخراجات کیے ہیں، پھر حق مہر بھی ویسے ہی رکھو جیسے مزاج نبوت ہے، جیسے نبی کا مزاج ہے، پھر وہ رکھو۔ میں دوبارہ یہ جملہ دہرا دیتا ہوں کہ 3 تولے چاندی کی حد اس کے لیے ہے جو غربت کی لال لکیر پر زندگی بسر کر رہا ہے، کم از کم اس کے لیے ہے۔ شریعت میں اوپر کا حق مہر مقرر نہیں ہے، ہر دلہا اپنی مالی حیثیت کے مطابق حق مہر ادا کرے، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے اور رسول اللہ کی طرف سے فرض ہے۔ اب آپ سمجھیں، تو یہ زیادتی نہ کیا کریں، دلہن کا حق نہ مارا کریں، اسی نے آگے جا کے آپ کا خاندان آباد کرنا ہوتا ہے، یہ اسی کی عزت ہے۔ پھر ویسے دل کو سمجھانے والی بات ہے، ایک ہاتھ دیا دوسرے ہاتھ لیا، وہ دلہن حق مہر لے کے کہاں جا رہی ہے؟ بھئی آپ کے گھر میں ہی آ رہی ہے، آپ کا بیٹا اس کو لے کر کہیں سمندر پار تو نہیں چلا جائے گا، بھئی وہ آپ کا بیٹا ہے، تو اس کا اللہ تعالیٰ نے جو حق دیا ہے خاتون کو، دلہن کو، اس کا حق ادا کرو، وہ تمہارے گھر میں ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر بیوی اپنا حق مہر اپنے خاوند کو دے دے، لینے کے بعد وہ دے دے، تو اللہ فرماتا ہے یہ محبت کا اظہار ہے، بیوی نے اپنی خوشی سے دے دیا خاوند کو، کلو ہنی مریا، فرمایا اب تم کھاؤ، اللہ اس میں بھی برکت ڈال دے گا۔ سبحان اللہ۔
اور میں بیوی اپنی مرضی سے دے دے اپنے شوہر کو کہ بھئی یہ تم نے مجھے حق مہر دیا ہے، جب میں نے اپنا اب تمہارے نام کر دیا ہے تو ان پیسوں کی یا سونے کی کیا میرے سامنے قیمت ہے، یہ بھی تمہارا ہے، میں بھی تمہاری ہوں، یہ سونا بھی تمہارا ہے، یہ پیسے بھی۔ تو اللہ فرماتا ہے اب کھا لو، میں اس میں برکت عطا فرماؤں گا، کیونکہ اس سے محبت بڑھے گی، پیار بڑھے گا، الفت بڑھے گی، لیکن دینے میں کنجوسی نہ کرو۔ یہ غلط رسمیں چھوڑ دو، ان پر خرچہ کم کر لو، لڑائی مت کیا کرو حق مہر کے موقع پر۔ سب بیٹیوں والے بیٹھے ہو، بہنوں والے بیٹھے ہو، ذمہ دار ہو، ہمارا یہ روز کا معاملہ ہے، تو حق مہر کے اوپر زیادتی نہ کیا کرو۔ چھوڑو یہ شریف 5000 شریف 5000، یہ مذاق ہے حق مہر کے ساتھ۔ میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں، اگر آپ نے 50 لاکھ روپے شادی پہ خرچہ کیا ہے تو اس میں کم از کم 20 لاکھ روپے حق مہر ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کا کل خرچہ 50 لاکھ ہے شادی کا تو 20 لاکھ روپے اس میں سے دلہن کا حق مہر ہونا چاہیے، 30 لاکھ باقی آپ خرچہ کر لیں۔ جو کچھ میں نے عرض کیا ہے یہ سب اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے، میں نے اپنی طرف سے کچھ بھی عرض نہیں کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بوقت ضرورت اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما